مدد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمن علی یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام کو جان فدا بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں دو جہاں رہی جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی طاقت لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراج پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بارنیان جلسہ اور جملہ ان افراد کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں کوششیں کی محنتیں کی اور وہ سبھی لوگ مبارکباد کے لائق ہیں جو دور دراز سے چل کر کے اس عظیم محفل میں تشریف لائے اپنے قریب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الہی ہر آنے والے کی محنت کرنے والے کی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یہ زمین بڑی بابرکت زمین ہے جس زمین پر بے شمار علم و فضل کے مالک آرام فرما یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ اس شہر کی حاضری نصیب ہوئی جس شہر میں سنیوں کی دل کی دھڑکن حضور محدث کبیر آرام فرما یہ تمام اہل سنت کے لیے فخر کی بات ہے آج بھی اللہ کا شکر اہل سنت یتیم نہیں ہے اللہ نے ہم سنیوں کو محدث کے کبیر جیسا سرپرست عطا کیا مجھے معلوم ہے شاید اس کی قدر آپ کو نہیں معلوم ہوگی اس لیے کہ آپ ان کے شہر میں رہتے ہیں ان سے پوچھو جو اس شہر سے دور رہتے ہیں کہ حضرت کی ذات کیا ہے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اور الہی جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے سر پر حضور محدث کبیر کا سایہ جلوہ فکر رہے عزیزان ملت اسلامیہ مغرب کے بعد بارش کا موسم رہا بھائی نورانی صاحب اور ان کے جملہ رفقا دوستو آقا پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے میں نے تو کہا پھر ہمیں چلے جانا چاہیے یہ کہنے لگے نہیں تھک کے آئے ہیں دور سے آئے ہیں آرام کر لیا جائے مگر سچ یہ ہے کہ تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں تھا یہ تو ایک بادل ہے اگر وہ چاہے تو ہزاروں بادل چھڑ جاتے ہیں بس جب تک رب چاہے تب تک یہ محفل چلے اور میری گزارش ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے بھی یہی ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت اور دل کے ساتھ سنیں دل کے ساتھ سنیں میں اس دور میں جو بات ضروری سمجھتا ہوں یہ بات پہلے کہہ دوں جو اس سال سب سے زیادہ فتنہ پنپ رہا ہے ہمیں ہر فتنے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ یہاں بیٹھا ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو دعوت دے کے بلاتا ہوں آؤ اعلیٰ حضرت کے نوکروں کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو یہ بھول جاؤ گے کہنا کہ ہم گالیاں دیتے
اگر بات سچی لگے تو دل پہ لکھ کے لے کے جاؤ، بات غلط لگے میری واپس کرو۔ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں، معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ لوگوں، جب تک زندہ رہنا اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر بریلی والے ہیں تبھی بولیں، باقی منہ بند رکھتے ہیں۔ مجھے پتا ہے اعلیٰ حضرت کے نام پہ صرف وہی بول سکتا ہے جو سمجھتا ہے مجھ پہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے۔ بے شک زندہ باد۔ جب تک زندہ رہنا، بریلوی ہو کر کے زندہ رہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے کی؟ میں بڑے ہی پیار سے فکر دیتا ہوں، پھر کسے مانے؟ کہتے ہیں جس نے صحابہ کو مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا، جس نے اہل بیت کو مان لیا اسے پھر کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کی بات کو عزت دیتے ہوئے اگلی بات کہتا ہوں۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو صحابہ اکرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر ان کا تعلق اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے تو یہ کڑوی سچائی ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں صحابہ کا عشق ہے لیکن اہل بیت کی توہین سے ان کی زبانیں سلی رہتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دل کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت کو بیٹھا رہو۔ جس دل کے دروازے پہ اعلیٰ حضرت ہوگا تو پھر اس دل میں نہ تو رافضی داخل ہو سکتا ہے نہ کہ خارجی داخل ہو سکتا ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے یہ یاد رکھیں، جنت میں جانے کے لیے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا ضروری ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صرف صحابہ کا دامن تھام کے جنت میں چلے جائیں گے تو خیال خام ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے صرف صحابہ کا دامن تھام کے جنت میں چلے جائیں گے تو وہ بھی غلط ہے۔ یاد رکھیں صحابہ اکرام خدا کی قسم یہ محنت سے نہیں بنا کرتے، نصیبوں سے بنا کرتے، نصیبوں سے بنا کرتے۔ کربلا شریف میں اہل بیت اطہار کی بڑی قربانی ہے، لیکن صحابہ اکرام کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ صحابہ اکرام کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، آج حسین کا ننگر کھا کے بندہ صحابہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہوش کر، خیال کر، تجھے بغض ہے ابو بکر سے، تجھے بغض ہے عمر سے، مگر تو نے جھانک کے علی کے گھر میں نہیں دیکھا۔ کبھی تاریخ پڑھ، علی کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر و عمر ہے، امام حسن کے بیٹوں کا نام بھی ابو بکر و عمر ہے۔ یہ اختلافات پیدا کر اور رہ گئی سرکار ابو بکر صدیق کی بات، تو یہ صرف اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، محدث کبیر کا اپنا قول نہیں، بلکہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ بھائی احسان شاکر صاحب ابھی پڑھ رہے تھے، ایک کلام پڑھ رہے تھے جس میں امام حسن کا بھی نام لیا، امام حسین کا بھی نام لیا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، ورنہ اکثر سنیوں کی محفل میں امام حسن کا نام اب نہیں لیا جاتا۔ خیال کیا کرو، یاد رکھو جتنے حسین نبی کو پیارے ہیں اتنے ہی حسن بھی نبی کو پیارے ہیں۔ اور کربلا میں صرف امام حسین کی کمائی نہیں لگی ہے، کربلا میں امام حسن کی بھی کمائی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہو صرف حضرت قاسم کربلا میں شہید ہوئے تو سنیں امام حسن کے بھی 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ تکلیف ہے؟ کوئی ڈر لگ رہا ہے کسی سے؟ ڈرا مت کرو، عقیدہ یہی رکھو، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا در۔ ہاں، کتنے بیٹے شہید ہوئے امام حسن کے؟ سارے بولے کتنے؟ گلے کی آواز بچا کے لے جاؤ،
مرضی ہے تمہاری، میں نہیں کہوں گا گلا بیٹھا لو، لیکن یقیناً گلا بیٹھ جائے نا تو ماں کے ہاتھ چھوڑنا کہ نا ماں تیرے دودھ کا کمال ہے۔ کسی نے حسین کی محفل میں پیسہ لگایا تھا، میں نے حسین کی محفل میں طاقت لگا دیا۔ کتنے بیٹے؟ نام بتاؤ۔ قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، 4 بیٹے آپ کے کربلا میں شامل۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کا خیال نہیں رہتا ہے، صرف امام حسین کے نعرے لگتے بھائی امام حسن کی بھی بات کر لیا کر۔ تجھے نہیں پتا اگر تیری میری بات ہو، ماں کو پتہ چل جائے، باپ کو پتہ چل جائے لوگوں نے میرے بیٹے کی تعریف کی ہے تو ماں باپ کا دل چوڑا ہو جاتا ہے۔ حسنین کی باتیں کرو سیدہ فاطمہ زہرا مسکرانے لگ جاتی ہے، اور اگر حسن کو چھوڑ دو صرف حسین کی باتیں کرو تو تکلیف نہیں ہوگی سیدہ کو۔ اس لیے خیال کیا کرو امام حسن اور امام حسین سے حضور کا خیال۔ توجہ ہے نورانی بھائی جو انتظام کر رہے ہیں کرنے در آپ کی جگہ تنگ بھر گئی ہے، ڈرتا کہ جلسہ کیسے ہوگا۔ یہ حسینی مجمع اگر اتنی بڑا فیلڈ اور ہوتا نا تب بھی تنگ پڑ جاتا، اس لیے کہ حسینی جب قدم اٹھاتے ہیں تو پھر میدان نہیں جنگلات بھر دیا کرتے ہیں، جنگلات بھر دیا۔ کتنے پیارے ہیں شہزادے بھئی، آسانی سے سنجیدگی کے ساتھ اس کو بچھا لیں، بولے نا بچھ بھی جائے کام بھی ہو جائے، جو کھڑے ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ میں بتانے لگا ہوں شہزادوں کا پیار، آج کے بعد ٹھنڈی نہ مارنا چل سکتے، اور کچھ لوگ صرف اس لیے امام حسن کا تذکرہ چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے امیر معاویہ سے سمجھوتا کر لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں سن، حسن بھی نبی کے جگر کا ٹکڑا، حسین بھی نبی کے جگر کا ٹکڑا، لاڈلے کتنے ہیں۔ احسان شاکر صاحب دعائیں دینا، میں بات کرنے لگا ہوں، لاڈلے اتنے، بچپن کا زمانہ، مصطفیٰ نے شہزادوں کو بلایا، فرمانے لگے شہزادوں آج ذرا نانا کو کشتی کر کے تو دکھاؤ طاقت کس میں جا رہا ہے۔ اس میں نہیں بولے تو مت بولو، انشاءاللہ مر کے بولو۔ ہاں کشتی کر کے دکھائیے شہزادے، آگے ادھر حسن ادھر حسین۔ اب حضور نے جب شہزادوں کو کشتی کرائی تو آقا امام حسن سے کہہ رہے تھے حسن حسین کو کمر کی طرف سے پکڑو، حسین کو گردن کی طرف سے پکڑو، حسین سے پاسکوں کو پکڑو، پردے سے خاتون جنت دیکھ رہی۔ کہتی ہیں ابا حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، اور اصول یہ ہے بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ہیں کہ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمانے لگے فاطمہ اگر میں حسن کے ساتھ ہوں تو حسین بھی اکیلا نہیں ہے، میں حسن کو داؤ بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل امین داؤ بتا رہے ہیں۔ جو بول گئے اللہ ان کی نسلیں سلامت رکھے۔ یہ لاڈلے ہیں مصطفیٰ کے، تو نے جلسوں میں ختم کر دیا، اور کچھ خانقاہوں نے اللہ معاف کرے۔ میں اس مبارک زمین سے اور اس لیے ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ آج میرے سر پہ حضور محدث کبیر کا ہاتھ ہے، اور ورنہ اپنا بھی مزاج ہے، مزاج اپنا بھی میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بات سچی کرتے ہیں لیکن کڑوی ہوتی ہے، برداشت کرنا۔ دین کا سب سے بڑا کام اول دور میں خانقاہوں سے ہوا، سب سے زیادہ کام دین کا شروع میں خانقاہوں سے ہوا۔ آج سب سے بڑا نقصان دین کو کچھ خانقاہوں سے پہنچ رہا ہے، یہ کڑوی سچائی ہے۔ میں کچھ پیروں کو بھی ہضم نہیں ہوتا ہوں لیکن فکر نہیں کرتا، میں سب سے بڑا پیر مدینے والے مصطفیٰ کو مانتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میرا پیر کوئی سڑک چھاپ پیر نہیں ہے، میرا پیر وہ ہے جس کا نام لیتے ہوئے دنیا گردنیں جھکاتی ہے، اور اسی پیر کو دنیا کا رضا کا جو شریعہ دیا ہے۔ ہاں فکر نہیں ہے لیکن بات بتانے لگا ہوں، کچھ لوگوں نے ہماری جماعت میں رافضیت کو شامل کیا اور نبی کے ابو بکر کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، نبی کے عمر کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں،
قوم کے اندر زہر بھرا جا رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے نبی کا ابو بکر کون ہے، نبی کا عمر کون ہے؟ اگر کہو تو حضور کے گھر سے یہ بات بتا دوں کہ ابو بکر تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ اگر ہضم کر سکتے ہیں تبھی سنیں، اس لیے کہ ابو بکر کا ذکر ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگا، ہر کسی کو ہضم نہیں ہوگا۔ میں بات کرنے لگا، کچھ پیروں نے خانقاہوں سے یہ شوشے چھوڑے حضرت ابو بکر کے خلاف۔ میں سب سے پہلے ایک بات کہوں، کچھ لوگ اس گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں جس گھوڑے پہ حسین بیٹھے، ٹھیک ہے؟ بناتے کہ نہیں؟ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم وہ گھوڑا جس پہ حسین بیٹھے، اس کے کھروں سے لگنے والی خاک پہ ہماری نسلیں قربان ہو جائیں۔ جس سواری پہ حسین بیٹھے اس کی شبیہ بنا کر لوگ آج تک احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں، اس لیے احترام کرتے ہیں کہ اس پہ حسین بیٹھے ہیں۔ میں روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، جو مرضی چاہے کرو، لیکن فیصلہ کر کے جانا جس سواری پہ حسین بیٹھے تم اس کی شبیہ بنا کر کے اس کا احترام کرتے ہو۔ مجھے بتا، اگر حسین کے بیٹھنے والی سواری کا اتنا احترام کرتے ہو تو جس کے کندھے پہ نبی بیٹھے اس ابو بکر کا احترام کرنا۔ جس پہ حسین بیٹھے اگر وہ سواری لائق تعظیم ہے تو جس کے کندھے پہ نبیوں کا امام بیٹھے وہ ابو بکر کے قریب عزتوں والا۔ کرو نا عزت، کوئی اختلاف نہیں، مگر نبی کے ابو بکر کو نہ بھولو۔ بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ ارباب ممبر کی دعائیں چاہیں، سنیں ابو بکر کون ہے؟ بھائی نورانی صاحب، میرے حضور نے فرمایا جب اللہ والوں کا تذکرہ کرو نا تو میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا، میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا، یہ حضور کا فرمان، میرے عمر کی بھی باتیں کر لیا۔ حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ایمان لے کے آئے، بہت غور سے سننا، کس کی بات ہے یہ؟ علی کے گھر کی بات ہے۔ کون ایمان لائے؟ بولے حضرت عقیل ایمان لائے۔ صحابہ کا عشق حضور سے ایسا تھا، سب یہ چاہتے تھے میں حضور کی خدمت میں پہل کیا کروں، لیکن حضرت عقیل ایمان لائے۔ شروع دور تھا ایمان کا، حضور حکم دیتے میری سواری تیار کی جائے، سب پیچھے رہ جاتے، ابو بکر آگے نکل جاتے تھے۔ حضور فرماتے میرے لیے وضو کا پانی لایا جائے، سب پیچھے رہ جاتے، ابو بکر آگے نکل جاتے۔ حضرت عقیل یہ دیکھتے رہے، کوشش کرتے تھے میں کیوں نہیں ابو بکر سے آگے نکل پاتا، کوشش کرتے تھے، حسد نہیں تھا، جلن نہیں، رشک تھا، چاہت تھا، پیار تھا حضور سے، میں آگے نکل جاؤں۔ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، ارادہ تھا حضور کے پیچھے آج میں کھڑا ہوں، لیکن مسجد میں قدم رکھا، کیا دیکھتے ہیں حضور کے مصلی کے پیچھے ابو بکر بیٹھے، ابھی حضور مصلی پہ نہیں آئے، ابو بکر پیچھے بیٹھے۔ حضرت عقیل نے کہا ابو بکر اٹھو، سنیں ابو بکر اٹھو، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، شہزادے حکم کیا؟ کہا پیچھے جائے، پہلی صف میں گئے، آپ دوسری صف میں پہنچے، شہزادے اب اور پیچھے جائے، اس سے پچھلی صف میں گئے، اب اور پیچھے جائے، چلتے گئے، آخری صف آ گئی، باہر جا کے کہنے لگے شہزادے اب اجازت ہے، اگر کہو تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، حضرت عقیل نے اجازت دے دی۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں تھے، جب عقیل کو یہ کرتے دیکھا غصہ آ گیا حضرت علی کو، نماز سے فارغ ہوئے حضور کی خدمت میں اٹھ کے گئے، یا رسول اللہ آپ عقیل کو سمجھائیے نا کیا ہوا کہ آج ایسے ابو بکر کو اس نے سب سے اٹھا کے پیچھے بھیجا۔ میرے حضور نے اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا تھا،
کہتے حضور عقیل کی بات تو سنیں. فرماتے عقیل کی بات چھوڑو, میرے ابو بکر کی بات بتاؤ. ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ کہتے یا رسول اللہ, ابو بکر نے کچھ نہیں کہا تھا, بس اتنا کہا تھا شہزادے اگر اجازت ہو تو پیچھے بیٹھ جاؤں. جہاں اجازت دی عقیل نے وہاں ابو بکر بیٹھ گئے. اب عقیل کو بھی بلایا گیا, ابو بکر کو بھی بلایا گیا. جب دونوں آ گئے ہیں حضور فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو صحیح کیا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کی گردن جھکی. کہتے یا رسول اللہ بس کچھ نہیں, جو شہزادے چاہتے تھے وہ ابو بکر نے کیا. ابو بکر کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ابو بکر بیٹھ جائیے. ابو بکر بیٹھے ہیں. اب حضور کے جملے سنو. آپ نے حضرت عقیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. فرماتے ابو بکر عقیل تجھے پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے؟ کہ ابو بکر وہ ہے جب دنیا نے ساتھ چھوڑا تھا سب سے پہلے ابو بکر نے آ کے میرا ہاتھ پکڑ کے میرا ساتھ نبھایا. یہ حضور کہہ رہے ہیں عقیل ابو بکر وہ ہے. لوگوں نے دشمنی کی, ابو بکر نے مجھ سے پیار کیا. ابو بکر وہ ہے, لوگ پتھر مارتے رہے, ابو بکر میرے راستے کے کانٹے چنتا رہا. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں عقیل ابو بکر وہ ہے جو ہجرت کی رات مجھے کندھے پہ لے کے چلا ہے. عقیل پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے غار میں سوراخ کو اپنے پیر سے بند کیا. اسے سانپ نے کاٹا, اس نے جان مجھ پہ قربان کر دی, لیکن مجھ تک کسی چیز کو پہنچنے نہ دیا. عقیل تجھے پتا ہے ابو بکر کون ہے؟ یہ وہ ہے جب قرآن پڑھتا تھا مکے والوں نے پتھر برسائے, لیکن ابو بکر نے قرآن نہیں چھوڑا. اگلا جملہ حضور کا سننا. ابو بکر کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں عقیل آج کے بعد میں ابو بکر سے کچھ نہ کہنا. ابو بکر وہ ہے جس مسجد میں تو بیٹھا ہے, اس مسجد میں جو پیسہ لگا ہے ابو بکر صدیق کا پیسہ لگا. یہ ہے ابو بکر. اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا عقیل تجھے بتاؤں ابو بکر کون ہے؟ فرماتے حضور جس نے اسلام کا احسان کیا سب کا بدلہ محمد نے یہی دے دیا. اور فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑوں گا اور رب کی بارگاہ میں لے جا کے کہوں گا مالک یہ میرا ابو بکر ہے, میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کا بدلہ وہ تیری بارگاہ سے لے سے آیا. یہ ہے ابو بکر صدیق کی ذات. آج بھوکا جا رہا ہے, بہت قربانیاں گئی ہمارے, بہت قربانیاں. صحابہ کی خبردار مر جانا حضور کے صحابہ کے خلاف نہ ہوگا. ضروری نہیں ہے اہل بیت سے پیار کرو تو صحابہ سے دشمنی کرو. جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, دوسرے ہاتھ میں, سارے بولے دوسرے ہاتھ میں, اور زور سے دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا. اس لیے عشق کرو حضور کے صحابہ سے, پیار کرو حضور کے صحابہ سے. ہمارا ایمان ہے جنت کا پروانہ علی دے دے, جنت کا پروانہ علی دے دے. لیکن حضور نے فرمایا علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو. ہاں جنت کا ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. میں کہتا ہوں پیروں سے ظالموں, اس امت کو حضور نے بڑی محنت سے بنایا ہے, اس کی آخرت تباہ نہ کرو. اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس امت کے ایمان سے کھلواڑ نہ کرو. اس امت کو مصطفیٰ نے کانٹے کھا کے بنایا ہے, پتھر کھا کے مصطفیٰ نے اس امت کو بنایا ہے. آج اس امت کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹل لگا کے لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں. تم سے یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں, کوئی بھی پیر آ جائے, کسی بھی خاندان سے ہو, کسی بھی عصب سے ہو, کسی بھی نسب سے ہو, ہاتھ میں دینا. میں نے یہ دیکھو احمد رضا کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے. اگر احمد رضا والا ہے تو ہم سنیوں کا لوگ مجھے فکر ہے اس سال اتنا فتنہ دیکھا میں نے, مجھے امت کے ایمان کی فکر ہے. کوئی دوزخ میں گیا میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا, کوئی جنت میں گیا تو میرے حصے کی کوئی لے نہیں جائے گا. مگر تکلیف ہوتی ہے صرف روٹیاں سیکنے کے لیے, امت کے ایمان سے کھلواڑ. ہماری آخرت کے ساتھ سودا ہوگا. ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو تماچا مارا,
میں پوچھنا چاہتا ہوں ان جھولا چھاپ پیروں سے، کیا تم نے نبی کے لیے کسی کا گریبان پکڑا؟ صرف چندے لینے کے لیے ہو، قوم کو لوٹنے کے لیے ہو؟ حضور کی خدمت میں آج بازو چڑھے، حضور فرماتے ہیں ابو بکر خیر تو ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ابو بکر اس لیے آیا ہے، یا تو اجازت دیں میں باپ کا سر کاٹ کے لاؤں، یا پھر دعا کر دے اللہ میرے باپ کو ایمان کی دولت عطا کرے۔ یہ عشق ابو بکر کا مصطفیٰ سے، یہ عشق کیا تم نے؟ ہم نے تمہیں بد مذہبوں سے سودا کرتے دیکھا ہے، ایک ایک چائے پہ مٹتے دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم ابو بکر وہ ہے جس نے پوری زندگی مصطفیٰ کے نام بلاوا دی، پوری زندگی حضور کے نام۔ ہاں ہجرت کی رات بستر پہ کون تھا؟ سارے بولے یار بستر پہ کون؟ جب نعرے لگایا کرو نا تو دونوں نعرے لگایا کرو، ضرورت ہے، ضرورت ہے یہ نعرہ لگایا کرو، گلی گلی نگر نگر نگر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، پھر یہ نعرہ بھی لگایا کرو نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، دونوں نعرے لگایا کرو، پتہ لگنا چاہیے یہ بریلوی بیٹھے ہیں، ہاں ان کی رگوں میں حلال کا خون ہے، دونوں نعرے لگایا کرو۔ بستر پہ کون؟ سارے بولے بستر پہ کون؟ اور زور سے مزہ نہیں آیا، لگنا چاہیے علی والے بھی ہے، ولی والے۔ بستر پہ کون؟ یہ پیچھے والے قطعی نہیں بول رہے ہیں، بھائی کچھ لنگر بانٹ دو، آ کے کچھ آیا آ جائے۔ بستر پہ کون؟ اللہ سلامت رکھے، اور ساتھ میں کون؟ ابو بکر۔ ایک بات یاد دیا، سنو سنیوں کی محفل ہے، کعبے کے بت گرانے کی بات آئی، حضور نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ چڑھا، تو علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیر آپ کے کاندھے، ایسا کریں آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر شیر خدا علی شیر خدا ضرور ہو، لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں ہو جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکے۔ یہ حضور نے فرمایا شیر خدا ضرور ہو، لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکا۔ ایسا کرو نا میرے ہی کاندھے پہ چڑھ جاؤ۔ علی چڑھے، حضور نے فرمایا ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ تو کیا کہا تھا؟ حضور اجازت ہو تو عرش کا پایا پکڑ لوں۔ یہی ہوگی ایک بات، کودے کاندھے سے نیچے، پھر مسکرائے۔ حضور فرماتے ہیں علی کیوں مسکرائے؟ کہنے لگے حضور اتنی اوپر سے نیچے آیا ہوا، چوٹ نہیں لگی؟ اتنی اوپر سے نیچے آیا ہوا، چوٹ نہیں لگی، اس لیے مسکرا رہا۔ مجھے بتائیے علی ایک بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے، عرش تک ہاتھ پہنچ گیا، حسین تو بار بار مصطفیٰ کے کاندھے پہ بیٹھے، بار بار حضور کے کاندھے پہ بیٹھے، ہاتھ کہاں تک پہنچا ہوگا؟ اب ادھر علماء سے پوچھئے، ادھر علی حضور کے کاندھے اور ہجرت میں نبی ابو بکر کے کاندھے۔ سوچنے والی بات ہے، ابو بکر ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، ادھر شیر خدا ہے، ادھر ابو بکر ہے۔ کہتے حضور کاندھے پہ بیٹھ جائیے نا، اور پورا پیر رکھ کے نہیں چلے، پنجوں پہ لے کے چلے، پنجوں پہ لے کے چلے۔ پوچھو حضور سے، حضور علی کو کہا تھا میرے کاندھے پہ بیٹھو، ابو بکر کے کاندھے پہ آپ بیٹھ گئے۔ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی نادان سبق تھا، علی کو اس لیے کاندھے پہ بیٹھایا تھا تاکہ دنیا جان جائے جس کو مصطفیٰ کاندھے پہ اٹھا دے کوئی مائی کا لال زمین پہ گرا نہیں سکتا ہے۔ اور ابو بکر کے کاندھے پہ میں اس لیے بیٹھا تاکہ میرے بعد جھگڑا نہ کرنا، اگر میری ذمہ داری کوئی سنبھالے گا تو ابو بکر صدیق سنبھالے گا۔ حضور کہاں پہنچے؟ غار میں، ٹھیک ہے، غار کے اندر صفائی کس نے کی؟ بولے یار بولے، کس نے صفائی کی؟ پوری غار کی تھی یا تھوڑی کی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے بلایا تو بولو کہ نہیں؟ پوری غار کی صفائی کی۔ ابو بکر صدیق کو لگی پیاس، حضور پیاس لگی ہے، باہر دشمن غار کے باہر
دشمنوں کا خطرہ. ابو بکر کہتے حضور پیاس لگی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بیچ غار میں چلے جاؤ, وہاں پانی ہے, پیاس بجھا لو. اللہ اکبر. صفائی کس نے کی تھی؟ ابو بکر نے. کیا غار میں ہے؟ ابو بکر جانتے ہیں. کیا نہیں ہے غار میں؟ یہ بھی ابو بکر جانتے ہیں. لیکن حضور کہتے ہیں جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے جاؤ, جا کے اپنی پیاس بجھا لو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صفائی میں نے کی ہے, پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے, کہاں بھیج رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا جاؤ بیچ غار میں چلے جاؤ, جا کے پیاس بجھا لو. ادھر ابو بکر چلے ہیں, ادھر رب نے فرمایا فرشتوں جلدی کرو, میرے یار کا ابو بکر چلا ہے پانی پینے کے لیے, جلدی سے جنت سے پیالہ بھر کے لے جا کر کے غار میں رکھ دو تاکہ ابو بکر خالی نہ جانے پائے. ابو بکر گئے ہیں, پیالہ اٹھایا, پانی پیا, واپس پلٹے. آقا مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر پانی پی لیا؟ جی یا رسول اللہ, بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پانی مانگا, مل گیا تھا, لیکن بات ختم نہیں ہوئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو بکر بتاؤ تو صحیح, جو پانی تم نے پیا تھا اس کا رنگ کیسا تھا, اس کا ذائقہ کیسا تھا, اس کی مہک کیسی تھی, وہ تھا کیسا؟ ابو بکر کا جواب سنو. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب نظر پڑی میں نے دیکھا دودھ سے زیادہ سفید تھا, جب ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, جب ہونٹوں سے لگایا شہد سے زیادہ میٹھا تھا, جب مہک سونگی ہے تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. اب سنیو سننا پیارے, ایک پیالہ ابو بکر نے دیا ہے, ایک پیالہ نبی کی امی کو دیا گیا تھا, لیکن آمینہ کو پیالہ دیا گیا. آپ کہتی جب بیٹے کی ولادت کا وقت آیا میری بارگاہ میں پیالہ پیش کیا گیا, وہ پتا تو صحیح نبیوں کے امام کی ماں وہ پیالہ کیسا تھا. آپ کہتی ہیں اس پیالے کا جو مشروب تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا, مشک سے زیادہ خوشبودار تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. یہی 4 خصلتیں ابو بکر بتا رہے ہیں, یہی 4 خصلتیں نبی کی امی بتا رہی ہیں. ابو بکر نے 4 خصلتیں بتائی. مصطفیٰ کہتے ہیں ابو بکر بتا ہے کہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہتے اللہ ہوا رسول ہوا عالم, یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی دنیا کا نہ تھا بلکہ فرشتوں نے جنت میں لا کے پیش لے رکھا. تکبیر, رسالت, شہدائے کربلا, تکبیر, رسالت. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. وہ ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا جنت میں آ کے نار میں جاتا ہے, اور جسے زمین پہ کوثر کے ٹھنڈے جام مل گئے وہ ابو بکر دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ بتانا. وہ خدا کی قسم امت کو نہ لڑائیے, امت کو نہ لڑائیے. اور تم بھی سنی بتا دو, ہم ولی والے بھی ہیں, علی والے بھی ہیں, عثمان والے بھی ہیں, فاروق والے بھی ہیں, ابو بکر صدیق والے بھی ہیں. یہ بتایا ہے. اور مزاج خراب ہو اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ہمیں حضور کے صحابہ سے دور کرے یا اہل بیت سے دور کرے. مناظرے بہت ہو چکے, ہمارے بڑوں نے بڑی محنت کر لی, اب سیدھا تماچوں سے کام چلا جاتا ہے. ایسا لگاؤ جو جھگڑا گھوم جائے تاکہ کوئی حضور کے کسی بھی صحابی کے خلاف ٹھوکنے کی ضرورت نہ کرے. بالکل نہیں سنی جائے گا. جنہوں نے زندگی حضور کی عزت اور حضور کی جان کی حفاظت میں پوری زندگی لگا دی, اب اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سنی ابو بکر صدیق کی عزت کی بھی حفاظت کریں گے, آپ کی بھی حفاظت کریں گے. ذمہ داری اس لیے یہ جو فتنہ ہے میں چاہتا تھا اس فتنے سے آگاہ ہو جاؤ. خبردار خبردار, کسی بھی قیمت پر اہل بیت کی محبت میں آپ حضور کے صحابہ کا خلاف نہ ہو. ہاں, میرے حضور نے فرمایا نہیں تھا میرے علی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیری محبت میں دوزخ میں جائیں گے, کچھ ایسے ہوں گے جو تیری عداوت میں دوزخ میں جائیں گے. ہاں سمجھ رہے نا, ساتھ بھی کی حضرت عیسیٰ کی طرح کہ کسی نے چاہا تو اتنا مانا کہ خدا کا بیٹے ہی ہے, بیٹھے اتنا بڑا. ہاں, اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا. ہمیں یہ اپنا عقیدہ نہیں رکھنا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس طرح خلافت الگ ترتیب ہے اسی طرح فضیلت بھی الگ ترتیب ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھین لی کرسی حضرت علی کی. میں کہتا ہوں تم شان بیان کر رہے ولی کی یا توہین کر رہے. وہ علی جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دے, کسی میں جرت تھی جو اس سے کوئی چیز چھین لیتا؟
हिम्मत थी कोई छीन लेता? किसी में हिम्मत नहीं थी जो कोई छीन लेता। समझ रहे हैं ना मेरे खुदा के रास्ते नस्लों को बचाइए और अपनी नस्लों को मसला के आला हजरत के जाम जाए। ईमान तभी बचेगा जब आप आला हजरत के नाम की कसीदे पढ़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ आला हजरत का वो नाम है जो हमारे दिलों के दरवाजे पर पहरेदार बना के रहता है। जिस दिल में आला हजरत होती है उस दिल में ना राफजी आता है ना खारजी आता है, ईमान में हो जाते हैं। इसलिए मसला के आला हजरत है पाबंदी से भाई कूफियों की तौहीद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते हैं अगर इमाम हुसैन सारी दुनिया यजीद हो जाती। तारीख में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं लेकिन करबला की मिसाल नहीं थी। दो किरदार होता, एक इमाम हुसैन का किरदार, इमाम हसन का किरदार, तीसरा किरदार अली की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार है। इस किरदार को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। जानते हो करबला का हुसैन हुसैन है, ज़ैनब ज़ैनब है, लेकिन करबला में शहादत के बाद ज़ैनब ज़ैनब भी रही है, ज़ैनब हुसैन भी रही। आज सैयदा ज़ैनब के किरदार को समझने की जरूरत है। कौन है खुदा की कसम, जितने शान वाले हसन हुसैन हैं उतनी ही शान वाली सैयदा ज़ैनब है। तारीख आप पढ़िए उठा कर, सैयदा ज़ैनब की वो रात है जिन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया। ये अली की बेटी की जात है। हाँ, अगर मुहद्दिस कबीर के बेटे अल्लामा फहामा हो सकते हैं तो फिर हुसैन के अली के बेटे कितने इल्म वाले होंगे। हाँ, अगर सदर शरिया की बेटी फजल की मलका हो सकती है तो फिर फातिमा ज़हरा की बेटी के पास कितना इल्म होगा। सोचे, अंदाजा लगाएं। सैयदा ज़ैनब की वो जात है जिन्होंने आंख फातिमा ज़हरा की गोद में खोली है, गुड्डी मुस्तफा ने अपने लुआब की दी है, और जानते हो कमाई हजरत अली ने अपनी खिलाई है। अब सोचो जिसको ऐसी जात मिली होगी वो बेटी कितनी शान वाली होगी। परवरिश हजरत फातिमा ने की। कौन फातिमा? एक दिन आपका ना अचानक जो सूरज था ना वो छुप गया। सहाबा कहते हैं हुजूर अचानक सूरज क्यों छुपा? दोपहर का वक्त है, न मौसम बारिश का ना कुछ। हुजूर फरमाते तुम्हें नहीं पता मेरी फातिमा झाड़ू लगा रही थी, धोखे से दुपट्टा सरक गया, सूरज को इतनी हया आई कि दोपहर के अंदर बादलों में चला गया। ये खातून जन्नत का पर्दा, और जब इनका पर्दा ऐसा है तो ज़ैनब की परवरिश कैसी होगी? सोचे आप, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं कि मदीना शरीफ से लेकर करबला, करबला से लेकर के शाम का, कूफा तक, कूफे से शाम का, शाम से करबला, करबला से मदीना, कहते पूरा सफर मैंने देखा, लेकिन पूरे सफर में अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक सजदा भी कज़ा होते हुए नहीं देखा। कहते फर्ज तो बड़ी बात है, मैंने तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा। ये है अली की बेटी सैयदा ज़ैनब, वो बड़ी बात है। अगर किसी माँ का बेटा एक्सीडेंट में मर जाए ना तो माँ कई दिन तक होश गवा देती है, लेकिन जानते हो ज़ैनब कौन है? खुदा की कसम 10वीं शब आई ना तो सब अपने अपने खेमों में तिलावत में मसरूफ थे, मगर सैयदा ज़ैनब बेटों को बुला के कहती शहजादो जी अम्मी का कल 10 मुहर्रम है, मैं तुम्हें करबला के मैदान में भेजूंगी, इनकार तो नहीं करोगे? शहजादों ने कहा था माँ हम अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के बेटे हैं, कह के देख रात में जाने तैयार है, सुबह का इंतजार किसे करना है? माँ ने बेटों को सुनने से लगाया, फरमाने लगा बेटो सुबह तो जानी है ना, बस पता नहीं कल वक्त मिले ना मिले, मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। माँ देखो कैसी होती है, हाँ भी बोलो। फरमाने लगी शहजादों ने कुछ बातें याद रखना। दोनों बेटे सामने बैठे, एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की 12 साल है। महसूस करिए उम्र कितनी होती है और बेटे कैसे होते हैं। अगर तुझे अपना काला कलोटा इतना प्यारा है, उनके बेटे तो चांद से ज्यादा हसीन थे, उनकी तो अपनी शान ये थी तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना।
वो कितने शान वाले थे? फरमाने लगे बेटो वो जब करबला के मैदान जाओ ना, पहला वादा करो कि जिंदा जाओगे लेकिन जिंदा वापस नहीं आना है, जिंदा वापस नहीं आना है, मेरे हुसैन के नाम पर जान कुर्बान करके आना है। दूसरी बात यह है, मैदान करबला जाओ, जाहिर है जब तुम्हें कोई छोटे बच्चों को देखेगा तो कोई पूछेगा कौन है ये बच्चे, ये मत कह देना ज़ैनब के बच्चे, बस ये कह देना हुसैन के गुलाम है। अगर कहोगे ज़ैनब के बच्चे, लोग कहेंगे हुसैन कितना बुज़दिल है, बच्चे भेज दिए खुद नहीं आया। इसलिए मेरे बच्चों ये मत कहना हम हुसैन के भांजे, बस ये कह देना हम हुसैन के खातिन हैं। तीसरी बात की सुने, फरमाया बेटो जब तीर लगे ज़बान पे आप नहीं आनी चाहिए, हर तीर के बदले में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, मामा है, हर तीर के बदले में। फरमाने लगी बेटे चौथी बात ये है कि जब जख्मी हो के जमीन पे आओ ना तो माँ के खेमे की तरफ मत देखना, माँ के खेमे की तरफ मत देखना। अल्लाह अकबर, बेटों की वसीयत आपने की है, नसीहत वसीयत दोनों की। सुबह का सवेरा हुआ, लोग शहीद होते जा रहे हैं, ये के बाद दीगरे हुसैन लाशें उठा के ला रहे हैं। आखिर में अल्लाह अकबर जब आप सैयदा ज़ैनब आई ना हुसैन के खेमे में, जानते हो मेरे हुसैन के कांधे पर नाना मुस्तफा की चादर है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, गर्दन झुका के बैठी है। आके सलाम किया, सलाम करके कहती भाई हुसैन कहा जी का मुझे नाना की हदीस याद आ रही है। कौन सी का? मेरे नाना ने कहा था, फरमाया था कि सदका मुसीबतों को टाल देता है। भाई अगर इजाजत हो तो मैं तेरे नाम का सदका करना चाहती हूँ। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही। हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका किया जाता वो सब कुछ मदीने रह गया है, पता क्या सदका करोगी? अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। वो भाइयों जरा दिल में हाथ रख के देखो, अगर भाई बीमार होते हैं तो सदके बहनें उतारा करती हैं, भाइयों को नजर लगती है तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। अगर भाई पैदा ना हो तो सजदे में गिर के बहनें दुआएं किया करती हैं। भाई पैदा हो जाते हैं तो माँ बन के बहनें परवरिश किया करते हैं। अगर भाई जवान होते हैं तो सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती हैं। भाई दूल्हा बनते हैं तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है भाइयों के जनाजे होते हैं तो सुर में बहनें लगाया करती है, दूल्हा बहनें बनाया करती है। कितना अजीब रिश्ता है बहन भाई का। अल्लाह अकबर, आज इस समाज के सामने बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई थी। उस खबर के अंदर ये दिखाया गया था एक बेटी अपनी 3 माह की बेटी को लेकर के मुख्यमंत्री के दरवाजे पे चक्कर काट रही थी और उसने कहा था मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है। प्रेस वालों ने पूछा परेशानी क्या है, तो उसने ये कहा था परेशानी ये है मेरे ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि मेरी गोद में बेटी है और नादान किसी को इसलिए धक्का ना दे, इसके घर में बेटी आई है। बेटी बोझ नहीं होती है बल्कि बेटियां गुनाह की रहमत करके आया। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां रहमत बन के आती हैं। इतनी तकरीरों के बाद भी अगर बेटियों की जिंदगी की भीख मांगना पड़े तो बंद करो जलसे, खत्म करो मुकद्दरों को बुलाना। अगर हम बेटियों को इज्जत नहीं दे सके तो हम किसी इज्जत के लायक नहीं। मजबूर कर दिया हमने बेटियों को दूसरों की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए। तमाशा बन गया हमारी बेटियों का। खुदा के रास्ते हुसैनी वो है जिसे माँ का भी एहतराम आता है, बहन का भी एहतराम। हुसैनी वो है जिसे बेटी की भी इज्जत का तरीका मालूम है और बहन की इज्जत का भी तरीका। बहनों को रुलाया ना करो। जितने बैठे हैं सब ये चाहते हैं अल्लाह मेरी बहन को इज्जत दे, लेकिन हम दूसरे की बहन की इज्जत करना नहीं चाहते। जब तक तुम किसी की बहन को इज्जत नहीं दोगे, कोई तुम्हारी बहन को इज्जत कैसे दे सकेगा? बताना। वो जो 3 महीने की बच्ची को लेके चक्कर काट रही है थानों का, वो उस समाज से ताल्लुक नहीं रखती जो तिलक लगाता, उस समाज से ताल्लुक नहीं रखती जो क्रॉस पहनता है, वो समाज से ताल्लुक रखती है जो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी के दावेदार है। मैं पूछना चाहता हूं अपने समाज से, आज क्यों बेटियों को यह दिन देखना पड़ रहा है?
शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। अगर तुम्हें लगता है हमें कोई मतलब नहीं तो सुनो, जो किसी को इसलिए छोड़े कि इसकी गोद में बेटी आ गई, समाज की जिम्मेदारी बनती है उसका भाई किया। हुक्का पानी बंद करो, इसलिए कि हुजूर ने सबसे पहले बेटियों को इज्जत दी। बेशक सुभान अल्लाह। अगर आज भी बेटियां मजबूर हैं तो फिर परेशानी की जरूरत नहीं, खत्म करो ऐसे लोगों को, अलग करो। उनका उठना बैठना साथ बंद करो, उनका उठना बैठना साथ बंद कर दो, उनके साथ खाना पीना बंद करो और उनके साथ ताल्लुकात खत्म करो और ये ऐलान करो ताल्लुक उसी से रखा जाएगा जिसका ताल्लुक मुस्तफा से गहरा हो। उसको इज्जत दी जाएगी जिसके दिल में बेटियों का इकराम है। रोना नहीं आता हमें, भाई जैसा था वैसे ही रहने दो यार। हमें पूरा समाज इस वक्त मुसीबत से गुजर रहा है, हमें लंगर खाने से फुर्सत नहीं है। पता चला कहता जी मैं हर दिन लंगर करता हूं, पूरा शहर पूरा समाज लंगर खा गया, अगर दरवाजे पे नहीं आई तो सगी बहन नहीं आई, लंगर में शरीक नहीं तो सगी बेटी नहीं। क्या फायदा तेरे लंगर का, तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपने तरफ मुंह देखते रह जाए। बेटी बेटी होती है, रोना आता है, बहन बहन होती है। कहने लगी हुसैन इजाजत हो तो मैं तेरे नाम का सदका करूं। बहन सदका तो सब कुछ मदीने में रह गया, क्या सदका करोगी? कहने लगी जितनी जात शान वाली है उतना की सदका शान वाला होगा। सब कुछ मदीने रह गया लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बेटों की जोड़ी मौजूद है, तू कहे तो बेटे तेरे नाम पे कुर्बान करूं। कहा ज़ैनब कोई क्या करेगा, करना हुसैन कुछ न कहेगा, बस मैं चाहती हूँ तेरी खिदमत में क़यामत के दिन मेरी बेटों की शहादत में लिख दी जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने बेटों को गए और जानते हो दोनों को तलवार गाजी अब्बास ने सिखाई थी। बड़ा बेटा तलवार चलाने में माहिर था लेकिन छोटा और ज्यादा माहिर। जब गए ना मैदान में लोग कहने लगे लो ये बच्चे आए हैं, ये मुकाबला करेंगे, गजा काम कर दे। 5 यजीदी एक साथ आए, दोनों बच्चों ने ऐसी तलवार चलाई, पलक झपकते की सर अलग थे धड़ अलग थे। जब ये हालत देखी माथों पे पसीने आ गए। अमर इब्न साद ने कहा इनको हल्के में मत लेना, अली के बेटे हैं, तभी तो दुनिया कहती है अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का एक बच्चा जहां देखो वही शेर खुदा आनो है। शहजादे लड़े, सबसे पहला बाजू में छोटे शहजादे का कटा। 50 यजीदियों ने घेरा दो बच्चों, 50 कुत्ते छपटे, मगर शेर शेर ही होता है। अगर कुत्ते 1000 भी हो शेर अकेला भारी पड़ता है। चारों तरफ से घेरा, छोटे भाई का बाजू कटा, बड़े ने देखा, दौड़ के गया, छोटे की गोद में सर रखा और सर रखने के बाद जब छोटे ने रुख खेमे की तरफ किया, बड़े ने कहा ना खेमे की तरफ ना देखना, मां ने मना किया था। तारीख गवाह है, तीर लगते रहे, उफ नहीं किया, जख्म आते रहे, आह नहीं की, तीर बदन के बाहर होते रहे, वजूद ही कितना बेदसार था लेकिन आह न की। हर तीर पे अल्हम्दुलिल्लाह, हर तीर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। जानते हो जब मेरे इमाम आए ना तो उस वक्त छोटा शहजादा आखिरी सांसें ले रहा था, बड़े शहजादे का पता ही नहीं था। हुसैन ने शहजादे को गोद में रखा, अल्लाह अकबर। शहजादे ने आखिरी बार हुसैन का चेहरा देखा, अलविदा किया, बड़ा छोटा शहजादा रुखसत हुआ। हुसैन देख रहे हैं बड़ा शहजादा कहाँ है, अल्लाह अकबर। बड़े भांजे को तलाश कर रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी आंख में आंसू आए, आवाज दी कहाँ है, और अल्लाह अकबर गौर से सुना, जहां से कुरान की आवाज आ रही थी उधर हुसैन गए। मिट्टी में जाके देखा तो कसम खुदा की मिट्टी के नीचे दबे थे लेकिन बदन के टुकड़े
ٹکڑے ٹکڑے سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں آ رہی، اٹھا کے لائے، یک بعد دیگر شہید ہوئے، شہادتیں ہوتی رہی، آخر میں میرے امام کی شہادت کی باری آئی، امام بھی شہید ہو گئے۔ شہادت کی جب امام حسین شہید ہوئے، تاریخ کربلا امام حسین کی شہادت پہ مکمل ہو گئی۔ ایک کربلا وہ ہے جو حسین نے دیکھی ہے، ایک کربلا وہ ہے جو سیدہ زینب نے دیکھی ہے۔ بڑی بھیانک شام تھی، اللہ اکبر، جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، اس وقت سیدہ زینب عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو کتنے مسئلے بچتے ہیں، کتنے سجدے ہوتے ہیں، کتنے رب کو منایا جاتا ہے، کتنے اس کی بارگاہ میں سجود لٹائے جاتے ہیں۔ یہ علی کی بیٹی ہے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، عورتیں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا خواتین بس کرو، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ یہ عصر کا وقت وہ ہے جس کی پابندی کا سختی کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی، مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کے سارے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا تھا صبح اگر عصر کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے شہیدوں کی شہادت واپس کر دی جائے، منہ پہ مار دی جائے، اس لیے اٹھو، عصر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا آنسو پوچھ لو، اب نہ رو، ابھی بہت رونا باقی ہے۔ یہ سیدہ زینب کے جملے تھے، ابھی بہت رونا باقی ہے۔ اللہ اکبر، عورتوں نے عصر کی نماز پڑھی، جب آپ مغرب کی نماز میں مصروف تھی، یزیدیوں نے خاندان نبوت کے خیموں پہ حملہ کیا، آگ لگائی خیموں کے اندر۔ سیدہ زینب کی بالی کھینچنے کے لیے کتا آگے بڑھا، اور یار بچوں کو بڑا ناز ہوتا ہے، اگر میرے بچے آپ کے شہر سے گزرے، اگر انہیں یہ پتا ہو کیا کہ نورانی جانتے ہیں میرے باپ کو، ان کو مل جائیں، گاڑی خراب ہو گئی ہو اور ان سے سامنا ہو تو کہیں گے ہمیں جانتے ہو، ہم مفتی حماد کے بیٹے ہیں، ہم ان کی بیٹیاں ہیں جو تمہارے یہاں تقریر کرنے آتے ہیں۔ یہ کہہ کے بچے اپنا تعارف کراتے ہیں، اس لیے تاکہ سامنے والا ہم پہ اور زیادہ رحم کھائے۔ جب وہ پالیاں نوچنے آئے تھے، حسین کی سکینہ نے کہا تھا میرے پاس نہ آنا، میں اس حسین کی بیٹی ہوں جس کو مصطفیٰ کعبے پہ بٹھایا کرتے تھے، میں حسین کی سکینہ ہوں۔ بڑی سادہ دل کہا تھا، وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے باپ کا نام سن کے یہ مجھے پیار دے گے، لیکن تاریخ گواہ ہے جب آپ نے کہا تھا میں حسین کی بیٹی ہوں تو ظالموں کو ترس نہیں آیا بلکہ سکینہ کے منہ پہ تماچا لگایا۔ اس وقت کربلا کی زمین رونے لگی تھی جب حسین کی بیٹی کے ماتھے پہ تماچا لگایا گیا، آپ کے کام سے بالی کھینچی گئی۔ مؤرخین نے لکھا ہے اس درد کے ساتھ کھینچی کہ آپ کے کان سے خون بہنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، روتی ہوئی سیدہ زینب کے پاس آئی، کہتی پھوپھی جان بتاؤ تو صحیح کیا ہو رہا ہے، ابھی میرے منہ پہ تماچا بھی لگایا گیا ہے، یہ دیکھو خون بہ رہا ہے۔ سیدہ نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی یہاں تک حسین کا امتحان تھا، یہاں سے تیرا میرا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ شام آ گئی، بکھری ہوئی لاشیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، اور یار ایکسیڈنٹ کے بعد خیر پھیر کے نکل جاتے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ علی کی بیٹی کی ضرورت ہے، سارے لاشوں کو اٹھا کے ایک جگہ رکھ دی، سارے لاشوں کو اٹھا کے ایک جگہ اکٹھا کیا۔ جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں، ڈر یہ تھا کوئی جانور کوئی جسم کا ٹکڑا اٹھا کے نہ لے جائے۔ خنجر لے کے بیٹھ گئے، رکھوالی کے لیے رات گزری، سایہ نظر آیا، چادر تطہیر کو سنبھالا، آواز دے کے کہنے لگی خبردار میرے قریب نہ آنا، اگر اب قریب آئے اب تک ہم نے صبر دکھایا ہے، اب تمہیں اپنی پاور دکھا دیں گے۔ یہ سیدہ زینب نے کہا اللہ اکبر، بات لمبی ہے اور اس میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن بتاؤ رات کا جب آخری پہر آیا، نور کی بیوی پانی کا پیالہ لے کے آئی، اس نے کہا یہ پانی پی لے۔ آپ نے فرمایا پانی سے نفرت ہو گئی ہے، پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا، جاؤ لے جاؤ اس پانی کو۔ کہہ رہے کہ میرے شوہر نے اپنی جان دے کر کے غلامی کا ثبوت دیا ہے، مجھ سے پانی قبول کر لو تاکہ میں بھی آپ کی کنیزوں میں نکلی جاؤں۔ جب آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ دیا گیا آپ نے پانی لیا، خیمے کی طرف آئی، حضرت سکینہ نے ڈھونڈا، امام کے قدم پہ سر رکھا تھا سکینہ کا۔ یہ سکینہ وہ ہے جن کو حسین کے گلے کا تعویذ کہا جاتا ہے، وہ ہے سکینہ جن کو حسین کے گلے کا تعویذ کہا جاتا ہے۔ وہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے،
परदेश जाने वालों, जब बच्चों से जुदा होते हो ना, उस वक्त बेटियों के आंसू नहीं देखे जाते। बेटी बेटी होती है। हुसैन के कदमों पे सर थे, अल्लाह अकबर उठाया, बेटी पानी पी ले। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत थी अली के घर के बच्चों की। आपने प्याला देखा, कहती कि पुत्री ये पानी मुझे क्यों दे रही है? कहा मुस्तफा ने फरमाया है घर में कोई भी चीज लाओ पहले छोटे बच्चों को खिलाया पिलाया करो, उसके बाद बड़े खाया करें। इतना सुना, हाथ में प्याला लिया, कहने लगी अगर मुस्तफा का फरमान है तो पुत्री मुझसे भी ज्यादा कोई और हकदार है पानी का। कहा कौन? आप पानी का प्याला लेके दौड़ी। कहा कि मुझसे ज्यादा पानी का हकदार मेरा अली असगर है, वो मुझसे भी छोटा है, पहले उसको पानी पिलाया जाएगा, फिर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। ये कह के पलटी ठोकर लगी, पानी का प्याला जमीन पे गिरा, आवाज आ रही थी सलामुन अला अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सबे सकीना, नबी के घर वालों तुम पर सलाम हो, सकीना तेरे सब्र तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। ये पहली रात कभी अल्लाह। फिर जानते हो तारीख में सबसे पहले बेड़ियां किसी के लिए बनाई गई हैं तो वही ज़ैनुल आबिदीन के लिए बनाई गई है। आपका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, आपका नाम है अली औसत। क्या नाम है? अली औसत। और ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है कि इबादत गुजारों की इज्जत बढ़ जाएगी क़यामत में जब उनकी महफिल और उनकी जमात में हुसैन का बेटा खड़ा होगा। इसलिए आपको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। सबसे पहले बेड़ी आपकी बनी, गले का तोप हाथ की, क्या बोलते हैं उनको हाथ करें, गले का तोप इतना भारी था कि आप ऐसे चल रहे थे जैसे नमाज़ी रुकू में चल रहा था। जिस दिन सफर होना था, यजीदी ने आके कहा सज्जाद तैयारी कर लो, सफर करना है। आपने फरमाया परदेसियों की कोई तैयारी नहीं होती, जैसा चाहो ले चलो। आपको लेके कैदी बना के चला गया। अल्लाह अकबर, आपकी कमर के पीछे घोड़े बरसाने वाले लोग खड़े थे, घोड़े मारते जाते थे। एक चौक से गुजर हुआ, किसी ने कहा बे हुजूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आपने फरमाया तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूँ? उसने कहा हमारी किताब में लिखा है जुमे का दिन होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, उन सरों में महफूज ज़बान होगी, उन ज़बान पे जारी कुरान होगा। कहा उस महफिल में जो कैदी होगा वो बेगुनाह होगा, जिसके हक में हाथ उठा देगा अल्लाह दुआ को टालेगा नहीं। आपने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह कभी इसको जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। उसने कहा जनाब ये कौन सी दुआ है, जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। आपने फरमाया तू नहीं समझा। उसने कहा हाँ मैं नहीं समझ पाया, ये कौन सी दुआ है? आपने फरमाया मेरी कमीज उठा। जैसे आपकी कमीज उठाई गई है, देख के हैरत में था, पूरी कमर पे खून के निशान थे, कोड़ों के काले निशान थे। कहा ये क्या है? कहा ये उन्होंने मुझे मारा है जो मेरे नाना का कलमा पढ़ा करते हैं, जो मेरे नाना से मेरे नाना के उम्मती होने का दावा करते हैं, ये उन्होंने मुझ पर जुल्म किया है। अल्लाह अकबर, ये इमाम सज्जाद का सफर था, अजीब मंजर था। क्या समझोगे उस सफर को? 72 मेज़ों पे 72 सर है, ऊँटों की नंगी पीठों पे नबी के घर की बेटियां हैं, सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके पीछे हजरत ज़ैनब की सवारी है, सबसे पीछे सैयदा सकीना की सवारी जा रही थी। अल्लाह अकबर, बच्ची थी हजरत सकीना, कई दिन की प्यास है, कई दिन की भूख है। जहां जहां से इमाम का सर नजर आता था हजरत सकीना की चीख निकल जाती थी, देखती थी रो देती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि चलने में नेज़ों की आड़ में सर झुक जाता था तो आप इधर उधर झुक के आपका सर ढूंढा करती थी। अल्लाह अकबर, एक बार सर नजर नहीं आया, आप अपनी सवारी पे उठ के खड़ी हो गई। जैसी उठ के खड़ी हुई है, एक यजीदी ने हाथ पकड़ा, झटका दिया, हजरत सकीना सवारी से नीचे आई है। जैसे नीचे आई है, कई दिन की प्यासी थी सकीना, कमजोर थी, नीचे आते ही बेहोश हो जाती है। किसी को पता न चला हुसैन की सकीना गिर चुकी है। काफिला आगे बढ़ता चला गया, शाम हो गई है, इधर हजरत सकीना को होश आया है, अंधेरा हो चुका था। उठ के कभी कहती है अकबर, कभी कहती है कभी बाप को आवाज दे रही है, कभी बूटी, कभी ज़ैनब को आवाज दे रही है। अल्लाह अकबर, जैसी आपकी आंख खुली है, आपने अपने बाप को आवाज दी है। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा जमीन में गड़ जाता है, लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है। एक यजीदी आगे बढ़ा, इमाम सज्जाद के कोड़े मारे, कहा क्या अपने बाप से ये आगे क्यों नहीं चलते हैं? इमाम सज्जाद आए, कहते अब्बा जी अब सज्जाद में कोड़े खाने की ताकत नहीं है, आगे क्यों नहीं बढ़ते?
اللہ اکبر جیسے اتنا کہا ہے چلے حسین سے آواز آئی تھی سجاد میرا تعویذ پیچھے رہ گیا ہے میرے جگر کا ٹکڑا رہ گیا ہے میں اسے چھوڑ کے آگے کیسے چلا جاؤں توڑے واپس آئے کہا پھوپھی جلدی کرو لگتا ہے سکینہ رہ گئی ہے کہا کس لیے کہا پاپا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے حضرت زینب سواری سے اتری ہر ایک محفل میں گئی سب میں آواز تھی سکینہ سکینہ کہیں سے کوئی جواب نہ ملا توڑ لگائی ادھر کو جدھر سے قافلہ آ رہا تھا جنگل میں آواز دیتی جا رہی ہے دور دور تک کوئی آواز ہی نہیں ہے کوئی بستی نہیں ہے آواز دے رہی ہے دھیمی دھیمی کہیں سے آواز آ رہی ہے آپ نے کان لگا کے سنا حضرت سکینہ کی آواز تھی دھیمے قدموں سے ادھر گئی